الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ کہتے ہیں نیکی کرنا تو آسان ہے مگر اسے سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں
نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کے بہت سارے افعال سر انجام دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی روزمرہ کے معمول میں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، مگر ان تمام تر نیکیوں کے ساتھ ہم کچھ ایسے اعمال کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ان اعمال کی وجہ سے ہماری نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار، صدقات اور خیرات بیکار، فرائض اور نوافل تمام تر اعمال بیکار، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نیکی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال ہم کر بیٹھتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ آج کے اس مختصر وقت کے اندر کہ جس کا دورانیہ ابھی تقریباً 20 منٹ باقی ہے، میں چند ایسی چیزیں اختصار کے ساتھ نشاندہی کروں گا کہ عین ممکن ہے وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہوں اور ہماری نیکیاں انجانی میں تباہ و برباد ہو جائیں، تو ایسی چیز کیوں نہ بیان ہو کہ جن کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو ان تمام تر اعمال سے بچا کے اپنی نیکیوں کو اللہ کے ہاں محفوظ کرا سکیں۔ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات عام اور عام فہم ہے۔ مثال کے طور پہ شراب نوشی یہ ایک دنیا کا فیشن بن چکا ہے کہ ہر خوشی کے موقع پہ اور عیدین کے موقع پہ، شادی بیاہ کے موقع پہ، بڑے بڑے شادی ہالوں میں اور بڑے بڑے ہوٹلز میں جہاں شراب ٹیبل پہ نہ سجائی جاتی ہو وہ ہوٹل ہوٹل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ بہت سارے ایسے نمازی، ایسے روزے دار، ایسے حاجی، ایسے عمرہ کرنے والے، ایسے علماء، ایسے ائمہ کرام ایسی خوشیوں کی زینت بنتے ہیں اور اپنے آپ کو ان ہوٹلوں میں، ان شادی بیاہوں میں، ان شادی ہالوں میں بٹھا کر بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے اعمال کرنے کے بعد ہم سے یہ عمل سرزد تو نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں تباہ، ہمارے روزے تباہ، ہماری سحری افطاری تباہ، ہمارے حج عمرے تباہ، ہمارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات و عطیات یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، من شارب الخمر لم تقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی اگر پی لیتا ہے 40 دنوں تک اس بندے کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔
شراب کا ایک گھونٹ اور شراب کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام قلیلہ وکثیرہ حرام. لوگوں یاد رکھنا ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ. نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس سے انسان کے مزاج میں نشہ کی صفت پیدا ہو وہ چیز حرام ہے. شراب حرام، سگریٹ نوشی حرام، حقہ حرام، پان حرام، گٹکا حرام، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اور یہ شراب کی بہنیں ان کو کہا جاتا ہے، شراب کی سسٹر قرار دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اگر لکوڈ شراب حرام ہے تو اس کے ساتھ حقہ بھی حرام، سگریٹ بھی حرام. اگر شراب کے پینے سے 40 روز کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے علماء کا فتاویٰ موجود ہے اور تمام تر علماء کا متفقہ فیصلہ ہے جیسے ایک گھونٹ شراب کے پینے سے 40 روز کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح حقہ کرنے سے بھی، پان گٹکا کھانے سے بھی جس کے اندر نشہ کی آمیزش ہو، اور سگریٹ نوشی کرنے سے بھی جس طرح اس کی نماز مقبول نہیں، اس طرح اس کام کے کرنے والے کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں کہ ہم شراب خوری کریں، نشے والے کام سر انجام دیں، روزے رکھیں بیکار، نماز پڑھیں بیکار، سحری افطاری کریں بیکار، اور صدقات خیرات عطیات اور زکوٰۃ دیں بیکار. ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کی ری چیکنگ کرنا ہوگی. بات اگرچہ بڑی سخت ہے لیکن حق کہنے کا عادی ہوں، حق سمجھنے اور سمجھانے کا عادی ہوں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. فرمایا من شارب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 صباحا. جو نشہ آور چیز استعمال کر لے اللہ اس بندے کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو آدمی اپنے گھر میں کتا پالتا ہے، شوقیہ کتا، ایک ہے مجبوری، اور مجبوری کیا ہے؟ مویشی ہیں، جانور ہیں، آپ نے گائے اور بھینسیں وغیرہ رکھی ہیں، ان کی چوکیداری کے لیے، ان کی رکھوالی کے لیے رکھنا جائز ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاشتکاری کا آپ کا کام ہے، آپ جٹ ہیں، آپ مزدوری یہ اس انداز کی زمین کے حوالے سے آپ کرتے ہیں، اس کی رکھوالی کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. شکاری کتا ہے، آپ اس رکھ سکتے ہیں، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بلا ضرورت کتا پالتا ہے، شوقین، اس کا شوقیہ اور مزاج اس کا یہی ہے کہ نہیں جی میں نے کتا رکھنا ہے اس لیے کہ کتا میرے گھر کی زینت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، ہر روز اس کی نیکیوں میں سے، اس کے نامہ اعمال میں سے 1 کی رات کے برابر نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں. پوچھا گیا محبوب قیرات کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. فرمایا ہر روز ایسا کرنے والے بندے کے نیک اعمال میں سے احد پہاڑ کے برابر جتنی نیکیوں کو کم کر دیا جاتا ہے. جو شوقیہ طور پہ اپنے ذوق کو تازہ رکھنے کے لیے کتا پالتا ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کو یہ سزا ملتی. ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ان مجبوریوں کے علاوہ ہم شوق کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے، گھر کی زینت بناتے ہوئے سمجھتے ہوئے کیا ہم بلا ضرورت کتا تو نہیں پالتے؟ اگر ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے
رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اگر یہ چیز موجود ہے اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، یہ چیز موجود ہے ہر روز نیکیوں میں سے ایک کی رات جتنے اعمال کم کر دیے جاتے ہیں، نمازیں ہوں گی تو بیکار، روزے ہوں گے تو بیکار، حج عمرے ہوں گے تو بیکار۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ ایک کی رات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر قرار دیا گیا ہے، احد پہاڑ کی جتنی نیکیاں جو ہیں اس کے اعمال سے کم کر دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی قسمت آزمائی کے لیے، جن اور جادو کے حل کے لیے، شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے کوئی بندہ کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے۔ امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، من اتا کاہنن او عرافا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے، کسی دس شناس کے پاس جائے اور دس شناس کے پاس جا کے اپنی قسمت معلوم کرائے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے یعنی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کاہنوں کے پاس اور ان دس شناسوں کے پاس چلے جاتے ہیں، کیا ہے جی میں نے اپنی قسمت معلوم کروانی ہے، میں امیر بنوں یا غریب، میری ایک شادی ہوگی یا دو شادیاں، میں اولاد والا ہوں گا یا بے اولاد رہوں گا، کیا میں جلدی مر جاؤں گا یا دیر سے مروں گا، میرے ماں باپ جو ہیں وہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے، میری اولاد کیسی ہوگی کیسے نہیں ہوگی۔ اور آج کل یہی ہوتا ہے، اور لوگوں نے باہر سائن بورڈ لگا کے اور ہاتھ کے پنجے کا نشان لگا کے باہر انہوں نے یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ یہاں آئیے آپ کی زندگی کی قسمت معلوم کی جائے گی، آپ کی قسمت ہری ہوگی، بھری ہوگی، کھری ہوگی یا کھوٹی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے یہ ہاتھ کا پنجہ، ہاتھ کی انگلیاں، یہ چاروں کو کھول کے اس کا نقشہ بنا کے سائن بورڈ کی زینت بنا کے ہمارے آنے والے لوگوں کے منہ پہ تماچا مارا جاتا ہے۔ آنے والے یہاں آئے گا یہی لعنت لے کر جائے گا، کوئی حق تمہیں نہیں ملے گا، سچائی نہیں ملے گی، پہلے ہی ہمارے منہ پہ تماچا مار دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی قسمت آزمائی کے لیے کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں سمجھ لیجیے کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ نازل کیا گیا اس بندے نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے۔ نمازیں ہیں بیکار، روزے ہیں بیکار، حج عمرے ہیں بیکار، صدقات و خیرات ہیں بیکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتا رہا، تلاوت کی پابندی کرتا رہا، نیکیوں کا عادی اپنے آپ کو بناتا رہا، جیسے ہی روزہ گیا نمازیں ختم، جیسے ہی ماہ رمضان گیا تلاوتیں ختم، جیسے ہی ماہ رمضان گیا نیکیوں کا شیڈول سارا کا سارا درہم برہم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر، جو بندہ جان بوجھ کے ایک بار بھی اگر نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے فقد حبط عملہ، یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے ماہ رمضان میں جو نمازیں پڑھیں تباہ ہو گئیں، جو روزے رکھے تباہ و برباد ہو گئے، جو سحری افطاری کی تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے بھائیو اپنے اعمال کو محفوظ کرنا سیکھیے۔ میں نے شروع میں یہی بات بتائی کہ نیکی کرنا تو آسان ہے لیکن نیکی کو سنبھالنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی ایسے بھی ضائع ہو جاتی ہے، ایسے بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ نیکی کرے اس لیے، نماز پڑھے اس لیے، روزہ رکھے اس لیے، حج کرے اس لیے، زکوٰۃ دے اس لیے، صدقات و خیرات کرے اس لیے، سحر افطاری کا بندوبست کرائے اسی لیے تاکہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگوں میں میرا نام ہو، میں لوگوں میں معروف ہوں، شہرت ملے۔ فرمایا اگر ریاکاری کے لیے کوئی بندہ جو اعمال اس کو آخرت کی بھلائی کے لیے کرنے چاہیے تھے وہ اس کا دنیا میں بدلہ لینے کے لیے اگر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نمازیں پڑھے گا بیکار، روزہ رکھے گا بیکار، حج کرے گا بیکار، جہاد کرے گا بیکار، زکاتیں دے گا بیکار، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
ریاکاری جو ہے یہ بھی انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بندہ احسان کسی پہ کرتا ہے، احسان کرنے کے بعد پھر احسان جتلاتا ہے، ہاں جی، نیکی کرتا ہے پھر نیکی کو جتلاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، فرمایا ایمان والو، نیکی کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ خیر کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے بعد، اپنے بڑے بڑے اعمال کو نیکی جتلانے پہ، احسان جتلانے کے ساتھ اپنے نیکیوں کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھنا۔ پتہ یہ چلا نیکی کرنا تو آسان ہے، لیکن نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ بندہ نیکیاں تو لوگوں کے ساتھ کر جاتا ہے، خیرات کر جاتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر جاتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اگر آپ نے کسی کے ساتھ خیر والا پہلو اپنایا، زندگی کے کسی موڑ پہ اس نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی، آپ نے گزشتہ نیکی کو سامنے لا کے یہ کہہ دیا میری بلی مجھے میں آؤں، میری بلی مجھے میں آؤں، کھاتا میرے در سے رہا، اب بھونکتا بھی میرے سامنے ہے، اب کی ہوئی نیکیوں کو سامنے لا کے احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہوں گی تو احسان جتلانے سے پہاڑ جتنی نیکیاں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو محفوظ کرنا سیکھیے، نیکی کو سیو کرنا سیکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک اعمال کر لیں اور ایسے اعمال کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اور لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچانا، اپنے آپ کو حسد سے محفوظ رکھنا، کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والا حسد کرتا ہے، حاسد اپنے حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی نیکیوں کو تباہ کر بیٹھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے بیکار ہے، یہ اتنا پروٹوکول اس کو کیوں مل گیا، یہ عہدے پہ فائز کیوں ہو گیا، یہ وزیر اعظم کیوں بن گیا، یہ وزیر اعلیٰ کیوں بن گیا، چیف منسٹر کیوں بن گیا، اس کو صدر کا عہدہ کیوں مل گیا، فلاں بھی عہدہ، فلاں بھی عہدہ، فلاں بھی اعداد، فلاں بھی اعداد۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے حاسد یاد رکھ، جس کے متعلق تو حسد کرتا ہے ممکن ہے تیرے حسد کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، اس کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو یہ تو کوئی پتہ نہیں، لیکن جو بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، نیکیاں تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے۔ مولانا محمد حسین شوقبوری رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں بیان کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق حسد کا شکار ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا، انہوں نے حسد کیا یوسف کا خاتمہ کرنے کے لیے، انہوں نے یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنے ابا کے قریب ہو جائیں گے، یوسف کا خاتمہ کرنے کے بعد ابا ہمارا قریبی دوست بن جائے گا، ہم اپنے ابا کے قریب پہلو میں بیٹھ جائیں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلا، جو حسد کا شکار ہوئے اللہ نے ان کا دنیا سے نام ہی مٹا دیا۔ جس کے متعلق حسد کیا گیا ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پتہ نہیں کہ جو بندہ جس کے متعلق حسد کرتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن حاسد کا نقصان ضرور ہوتا ہے، نمازیں پڑھے گا بیکار، حج کرے گا بیکار، نیکیاں کرے گا بیکار۔ آئیے دوسری حدیث، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدعت سے بچائے۔ ابھی ماہ رمضان کے روزوں سے ہم فارغ ہوئے، روزے والی نیکی کے اندر بھی ہم بدعت کا شکار ہوتے رہے، سحری کا وقت
وقت آیا تو بدعت، افطاری کا وقت آیا تو بدعت۔ کیسے بدعت ہے؟ بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتے ہوئے کیا دعا پڑھتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ دعا پڑھی ہوگی کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھا، بدعت کا شکار ہو گئے۔ اب وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان عام الفاظ معروف ہیں لوگوں کی زبان پہ، لوگ پڑھ جاتے ہیں انجانے کے اندر، انجانے کی حالت میں بھی یا جان بوجھ کے بھی پڑھ جاتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے روزہ تو نے رکھ لیا، یہ دعا تو نے کیوں پڑھی؟ کہنے والا کہتا ہے میں نے دعا اس لیے پڑھی کہ روزے کی نیت کر رہا ہوں، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے، روزہ اتوار کا رکھا ہے، نیت پیر کی ہے، روزہ پیر کا رکھا ہے، نیت منگل کی ہے۔ یہ تو ایسے ہی بات ہے کہ کوئی بندہ اپنے دکان چلاتے ہوئے دکان پہ بورڈ لگا دیتا ہے کیا کہ آج نقد کل ادھار، آج نقد کل ادھار۔ اب روزہ اس نے آج کا رکھا، نیت کل کی ہے، اب بدعت کا شکار ہو گیا۔ سارا دن بھوک اس نے برداشت کی، سارا دن پیاس برداشت کی، لیکن نیکی اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ نیکی تب فائدہ دے گی جب وہ نیکی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ نیکی تب فائدہ دے گی جب بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اپنی نیکی کو سر انجام دے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے نیت کن الفاظ سے کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت کرنا ضروری ہے لیکن زبان سے دہرانا ضروری نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں۔ اگر نیت کا اظہار زبان سے کیا جائے وہ نیت نہیں رہتی، وہ اقرار بن جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نیت نہیں رہتی، زبان کا اقرار بن جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی روایت کے اندر یہ الفاظ ثابت نہیں، نہ صحیح روایت سے، نہ ضعیف روایت سے، نہ ہی موضوع اور من گھڑت روایت سے یہ الفاظ ثابت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزے دار نے اپنے روزے کا آغاز اس نیت کے الفاظ سے اگر کیا ہے تو بدعت کا شکار ہو گیا۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اس کا آغاز بھی بدعت سے۔ اور جب روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرتے ہوئے کیا پڑھتا ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں، روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن بعض محدثین نے اس مرسل روایت کو بھی حسن کا درجہ دیا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ دعا قابل عمل ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ تو حدیث سے ثابت ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الصیام کے اندر۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے ان الفاظ کے اندر اس کا بھی اضافہ کیا، وابک آمنت وعلیک توکلت۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، وابک آمنت وعلیک توکلت کسی بھی صحیح روایت سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتے ہوئے اس بدعت کا شکار ہوا اور روزہ افطار کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھ کے اگر اس نے روزہ افطار کیا، روزہ رکھنا بھی بیکار، سارا دن کی محنت بھی بیکار اور اس وقت کی پڑھی ہوئی دعا یہ بھی بیکار ہو گئی۔ میرے بھائی اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ہوگا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا از حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اگلے جمعے اسی بدعت کے حوالے سے ہی بات آگے چلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔